الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل ولایت کے خصوصی پیغام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ میں حاضر ہوں، اور آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام میں خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیوسٹن ٹیکساس سے مولانا شمشاد حیدر متدوی صاحب اس پروگرام میں موجود رہیں گے، اور رضاد انڈیا کے جناب محمد نذیر صاحب اس پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ امام جعفر صادق کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ مولانا شمشاد حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، اور آج ہم خصوصی طور پر گفتگو کریں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں، اور میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ مولانا سرمدی رضوی صاحب کا کہ آپ نے الہ آباد انڈیا سے رات کے اس پہر میں ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔ اور آج جو ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے میں، اور آج جو ہمارا گفتگو کا محور یہ ہوگا کہ کس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو دینی اور دنیاوی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اور مکتبہ جعفریہ کہہ سکتے ہیں یا مکتبہ اہل بیت، اس کے سلسلے میں جو انہوں نے کاوشیں کی اس دور میں۔ تو میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا مولانا شمشاد حیدر صاحب سے کہ وہ اس موضوع پہ اور خصوصی طور پہ جو علمی خدمات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اس سلسلے میں ہمیں تھوڑی سی آگاہی فراہم کریں۔ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تعزیت پیش کروں گا اپنے زمانے کے امام اور پیشوا پروردگار کی طرف سے جو حجت ہیں امام عصر والزمان علیہ السلام کے حضور جد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت جو کہ شوال کے آخری دہے میں مشرقے میں واقع ہوئی، اور زمانے کے ظالم حکمران منصور دوانیقی نے جو زہر دیا اس کے اثر میں، یہ وہ بے مثال شخصیت ہیں امام علیہ السلام، جنہوں نے کہ نہ صرف یہ کہ وہ جو اصول تھے اسلام کے انہیں پھر سے اپنی جگہ پر بٹھایا اور اقدار کو زندہ کیا اور ایک توازن پیدا کیا، جو کہ اپنے سوال میں پوچھا کہ دنیا اور آخرت۔ تو یقیناً اگر آپ تاریخ میں دیکھیں کہ یعنی جو انلائٹنمنٹ ہوا یورپ میں، جسے رینیسانس کہا جاتا ہے، اس سے پہلے یعنی کس طرح سے مذہبی ادارے جو تھے دین کے نام پر استحصال اور ظلم کر رہے تھے، اور لوگوں سے جو ان کے حقوق تھے وہ چھین رہے تھے، اور دین کے نام پر جو دنیا سے محروم کر رہے تھے لوگوں کو۔ اس کے بعد پھر رینیسانس اور یہ انلائٹنمنٹ جب شروع ہوا، ریفارمیشن جب یورپ میں شروع ہوئی، تو انہوں نے دین سے بیگانہ کر کے جو ہے وہ دنیا کی طرف، یعنی دین سے آزاد کر کے، وہ دین جو کہ تحریف شدہ مسخ شدہ ایک بہت ہی ظالمانہ نظام تھا، جو کہ دین کے نام پر انسانوں کی بندگی لوگوں پر مسلط کر رہا تھا، اس کے مقابلے میں جو یہ شورش بپا ہوئی یورپ میں، اور پھر اس میں کیپٹلزم اور اس کے بعد پھر مارکسزم وغیرہ پیدا ہوا۔ تو دوسری طرف لوگ دین سے فرار، ایسے دین سے جس میں لوگوں کی غلامی کے سوا انہیں کچھ نہیں ملا، اس سے آزاد ہو کے انہوں نے دنیا کی طرف رخ کیا، جس میں آزادی اور انسانی حقوق اور پھر ترقی اور علمی تحقیقات اور جو بھی پیش رفت ہوئی اس کے بعد پھر شروع ہوئی۔ پھر اسلام کا ظہور ہوا، جس میں کہ اسلام نے یعنی نہ دین کے نام پر دنیا کو قربان کرنے کی اجازت دی، اور نہ دنیا کے نام پر جو ہے وہ دین سے فرار کو جائز سمجھا، بلکہ دین ایک ایسا دین جس میں اخلاقی اقدار ہیں، جس میں حریت ہے، جس میں آزادی ہے، عدالت ہے، جس میں ترقی ہے، پیش رفت ہے، اور دنیا وہ کہ جو انسان کو ایک بہتر انسان بھی بنائے، انسان کی ضروریات کو بھی پورا کرے، اور انسان کی اخلاقی نشو و نما میں بھی معاون ثابت ہو، ساتھ ساتھ انسان کو آخرت کے لیے آمادہ کرے، کیونکہ دنیا جو ہے وہی گزرگاہ ہے جس سے گزر کے آخرت میں انسان سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو اس میں جو خاص کام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہ آپ نے یعنی ہر چیز کو آپس میں ملا دیا، جو اخلاقی اقدار ہیں اس کو دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی، یعنی یہاں تک کہ مثلا فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں اگر تم شام کو
چراغ جلاؤ گے مغرب سے پہلے تو تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا. فرمایا کہ خدا کو حسن و جمال پسند ہے اور انسان اپنے آپ کو اچھے حلیے میں رکھے, خوشبو استعمال کرے, گھر کو صاف رکھے, اچھا مکان مثلا انسان کی وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے, اگر انسان اس میں زیادہ روی اور اسراف نہ کرے اور اس کو اپنی یعنی اس میں ایک خیر کا پہلو ہو کہ انسان دوسروں کو محروم نہ کرے ان کے حقوق سے, اور اپنی جائز ضروریات کو پورا کرتے کرتے دوسروں کی ضروریات کا بھی خیال رکھے, اور کسی ہر قسم دنیا کو آخرت کہا اور اس کو دین سے جوڑ دیا کہ یہ دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں ہے, وہ آخرت ہے. اور امام علیہ السلام کی حدیث میں آپ جگہ جگہ آپ کو ملے گا, یعنی امام علیہ السلام وہ بے مثال شخصیت ہے جنہوں نے اسلام کو ایک متوازن اور معتدل پیغام کے طور پہ پھر سے ایک مرتبہ روشناس کرایا, جو ایسی زمانے میں جب حکمران ظلم کر رہے تھے دین کے نام پر, بنی امیہ نے ظلم کیا, بنی عباس آئے اقتدار پہ, وہ بھی اس درمیان امام علیہ السلام نے وہ صحیح جو اعتدال پیدا کیا اور لوگوں کے ذہنوں میں. اسی وجہ سے سارے دانشور جو تھے امام کے پاس آئے, جہاں مختلف دینی علوم آپ سکھا رہے تھے, وہاں دنیاوی جسے ہم کہتے ہیں مختلف یعنی علوم ریاضی اور میڈیسن اور دوسری چیزیں جو تھیں امام کے شاگردوں میں یعنی عام سی تھی. بہت سے دانشور تھے جو جگہ جگہ سے آتے تھے امام سے علوم طب کی تعلیم لینے یا دوسرے علوم کی تعلیم لینے کے لیے, اور وہ تمام جو گزشتہ اقوام نے مثلا ارسطو میں یونان میں اور دوسرے جگہوں پہ ترقی ہوئی, وہ پھر سے اسلام نے مزید اس میں رشد حاصل ہوا. اس کی امام نے اس کے سراہا, علمی کاموں کو سراہا, پیش رفت اور ترقی, اور یعنی جو ایک انسان میں فطری جستجو ہے کہ حقیقت کو پیدا کرے اور خیر کی طرف خود بھی جائے اور دوسروں کو بلائے. امام علیہ السلام نے تمام وسائل کو اسلام کے ذریعے سے تمام وسائل کو, تمام ذرائع کو جو ہے وہ جائز قرار دیا اگر انسان کی اس میں دنیاوی اور اخروی ترقی ہوتی ہے. اسلام کو ایسے دین کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ یعنی ایک مختصر خاکہ ہے. آپ دیکھیں اس میں احادیث آپ کو بہت سی ملے گی کہ مثلا جہاں اخلاقی طور پر بھی آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی کوئی شخص اگر دنیا کے پیچھے ہی لگ جائے, مثلا حدیث میں فرما رہے ہیں تحف العقول میں کہ یعنی انسان دنیا کے پیچھے ہی اگر لگ جائے تو اس کو غم اور اندوہ لاحق ہوگا. یعنی اگر کوئی دنیا کا غلام بن جائے, یعنی آخرت کو چھوڑ کر الرغبۃ فی الدنیا تورث الغم والحزن, دنیا کی جب بے تحاشا رغبت دنیا کی اسیر ہو جائے, انسان خواہشات اس کی دنیا میں اسیر ہو جائے, تو ایسے شخص کو غم و اندوہ ملتا ہے. اور دنیا میں زہد جو ہے وہ دل میں آرام کا سبب بنتا ہے. والزہد فی الدنیا راحت القلب والبدن, انسان اگر ہوس کا شکار نہ ہو, حریص نہ ہو دنیا کے معاملے میں, یعنی بے لگام لالچ اس کے دل میں نہ ہو, تو اگر وہ کر سکے یہ کام تو اس کا دل بھی اس کو آرام اور سکون ملے گا, اور اس کے جسم میں بھی صحت رہے گی برقرار انشاءاللہ. مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ طلب دنیا کو اتنا نہ بہالو کہ تم دنیا دار بن جاؤ, بس اتنا ہو دنیا سے, جیسے مولا نے فرمایا کہ تم دنیا میں رہو, تمہارے اندر دنیا نہ رہے. ان شاء اللہ دوبارہ میں آپ کی طرف سے دوبارہ آپ سے اور مزید گفتگو فرمائیں گے. ہمارے ساتھ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ آج ہمارے ساتھ مولانا سرمدی رضوی صاحب الہ آباد انڈیا سے موجود ہیں, اور ہمارے تمام ناظرین مولانا شمشاد حیدر مرتضوی صاحب سے تو بخوبی واقف ہیں اور اکثر ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ مولانا سرمدی صاحب پہلے مختصر آپ اپنا تعارف فرمائیے کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, اور میرے علم میں ہے کہ آپ ٹیچنگ کے پیشے سے بھی وابستہ ہیں, اور آپ ابھی فارغ التحصیل ہو کے انڈیا تشریف لائیں. تو مختصراً اپنا تعارف بھی فرمائیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ میں چاہوں گا کہ امام جعفر صادق کا جو مدرسہ تھا اور اس میں جو طلبہ کی تعداد تھی اور کس طریقے سے امام تعلیم کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا, اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. جی قبلہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت عالیہ میں سلام عرض کرتا ہوں, اور اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے جو بھی حضرات آگے آئے ان کا بہت بہت شکریہ.
عالم اسلام کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، تو میرا نام سرمدی رضوی ہے اور میں ہندوستان کے شہر الہ آباد جو کہ اتر پردیش میں ہے وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ اور میں قم میں پچھلے 5 سال سے تھا اور پچھلے سال میں واپس آیا، اور وہاں میں نے گریجویشن جو کہ اسلامک سائنسز میں BA ہوتا ہے، جسے وہاں کی زبان شناسی کہا جاتا ہے، اس کی تعلیم میں نے مکمل کی۔ اور اس کے بعد کچھ وجوہات کی بنا پہ مجھے ہندوستان واپس آنا پڑا، اور قم جانے سے پہلے میں نے کمپیوٹر سائنس میں اپنا ماسٹرز یہاں کمپلیٹ کیا تھا، اور اس لیے میری ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لائنز ہو گئی ہیں، ایک طرف میں ٹیچر بھی ہوں اور ایک طرف پریچر بھی ہوں۔ تو میں جو ہوں ایک اسکول میں ہی یہاں پہ کمپیوٹر سائنس بھی بچوں کو پڑھاتا ہوں انٹرمیڈیٹ لیول تک، اور اس کے علاوہ جب کبھی بھی موقع ملتا ہے تو ممبر و محراب سے قوم کی خدمت بھی کرتا ہوں، خدا کا فضل و کرم ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قائم کردہ یونیورسٹی کے حوالے سے حکم ہوا کہ اس کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے۔ تو بے شک تمام ائمہ اپنی ذات میں ایک ہی نور ہیں، اور ہر امام اگر وہ دوسرے امام کے وقت میں موجود ہوتا تو وہ وہی کام کرتا کہ جو اس امام نے کیا۔ مثال کے طور پر خود امام جعفر صادق علیہ السلام اگر امام حسین کی جگہ موجود ہوتے تو وہ ویسے ہی قیام کرتے جیسے کہ امام حسین نے کیا، اور امام حسین اگر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو وہ ویسے ہی صلح کرتے کہ جیسے امام حسن علیہ السلام نے کی۔ اس لیے کہ ان ائمہ علیہم السلام، اہل بیت علیہم السلام کا خاصہ ہی یہ ہے کہ ان میں ہر ایک نور واحد ہے، اور ان کے یہاں کسی قسم کا بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے زمانے میں باقاعدہ یہ موقع ملا، اس لیے کہ حکمران آپس میں ہی برسر پیکار تھے، اور خاندان عصمت و طہارت کے اس فرد امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ وہ تعلیمی سلسلے کو، کہ جو حقیقت میں مقصد اہل بیت علیہم السلام تھا کہ لوگوں کو تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ نفس، کہ جو خود رسول اللہ کا کام سورہ جمعہ میں بیان ہوا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسی کام کو خود اہل بیت علیہم السلام نے بھی آگے بڑھایا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا، اور باقاعدہ انہوں نے ایک درسگاہ قائم کی جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں، اور تاریخ میں یہ نقل ہوا ہے کہ تقریباً 4000 طلاب ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور ان کے درس میں شرکت کرتے تھے۔ اور یہ معجزہ کلام امام تھا، معجزہ تدریس امام تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں ان تمام تشنگان کی علمی تشنگی کو سیراب کرتے تھے۔ کوئی وہاں پر سائیکولوجی کا بھی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہو سکتا تھا، کوئی وہاں پہ علم حدیث کا بھی شاگرد طالب علم بیٹھا ہو سکتا تھا، کوئی علوم قرآن کا طالب علم بیٹھا تھا، کوئی ماہرین نفسیات بیٹھا تھا، کوئی علم نجوم کا ماہر بیٹھا تھا۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے سب کو در آل محمد اور خاص کر در امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیرابی حاصل ہوتی تھی۔ اور اسی کی ایک ادنا سی مثال یہ ہے کہ آج اولڈ کیمسٹری کے فادر جو کہ انگریزی زبان میں جیبر کہے جاتے ہیں، وہ خود ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جناب جابر ابن حیان تھے، کہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے حاصل کردہ تمام علم کیمیا کے اصول کو مرتب کیا، اور آج بھی جو میوزیمز میں رکھی ہوئی ان کی پرانی اس دور کی کتابیں موجود ہیں، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ہر بات کو لکھنے سے پہلے کہتے تھے کہ مجھ سے میرے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ لکھو۔ اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص تمہیں نہیں ملے گا کہ جو علم کی باتیں کرے مگر یہ کہ وہ علم ہماری ہی ذات سے اس تک پہنچا ہو۔ لہٰذا آج دنیا میں ہمیں جہاں کہیں بھی حقیقی علم نظر آ رہا ہے وہ امام علیہ السلام کی ذات سے ہی لوگوں کو حاصل ہوا ہے، اور ان کی اس درسگاہ کا یہ معجزہ تھا کہ مختلف علوم دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ اور بس آخری بات کہہ کے اپنے کلام کو منقطع کروں
کہ اگر آپ آج جا کے تحقیق کریں تو اس وقت مختلف جو علوم ہیں ان کے ایک سے ایک جو ریسرچرز اور ایک سے ایک ٹاپ اسکالرز جو آپ کو دکھیں گے، یا زیادہ تر فاؤنڈرز بھی اگر آپ کو دکھیں گے، جیسے الجبرا ہو گیا یا کیمسٹری ہو گئی اور اس طرح کی دوسری اسٹریمز، تو وہ مسلمان ہی شخصیتیں ہوا کرتی تھیں، مسلم اسکالرس ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے ان علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور ان کی بنیادیں قائم کی، ان کے اصول مرتب کیے۔ جی ماشاءاللہ قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ جابر بن حیان جو کیمسٹری، یہ بابائی کیمسٹری کہلاتے ہیں، اور جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے پہلے کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کیا اور پھر اس کے بعد آپ خود تشریف لے گئے۔ اسی طرح ہمارے قبلہ مولانا شمشاد حیدر مرتضی صاحب بھی میرے علم میں ہے کہ یہ میرے شہر کے ہیں، تو مجھے ان کے اور ان کے خانوادے کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے۔ اور ایک دن انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ ان کی والدہ گرامی جو تھیں وہ بھی سوز خان ہیں بلکہ، تو مولانا شمشاد کے متعلق میں جانتا ہوں کہ شمشاد آپ نے بھی ماشاء اللہ انجینئرنگ یونیورسٹی سے آغاز کیا تھا میرے خیال میں۔ میں اصل میں این ای ڈی میں جوائن کی تھی میں نے یونیورسٹی، لیکن میرا انٹرسٹ نہیں تھا انجینئرنگ میں، تو میں اسی زمانے میں یعنی این ای ڈی میں تھا میں، لیکن فرسٹ ایئر میں ہی بلکہ مڈ ٹرم سے فرسٹ مڈ ٹرم ہی ہوا تھا پہلے سیمسٹر کا، آئی لیفٹ فار ایران۔ میں نے ایران کے ساتھ ساتھ میں نے بیچلرز کیا کراچی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، پھر جب میں امریکہ آیا تو یہاں میں نے ماسٹرز کیا مینٹل ہیلتھ میں، کاؤنسلنگ میں۔ پھر یہاں کی جو ٹیکسس کا لائسنس وغیرہ، ٹیکسس کا لائسنس ہوتا ہے کاؤنسلنگ کا، وہ لیا۔ پھر ابھی میری پرائیویٹ پریکٹس ہے ویلنس ریسٹوریشن کاؤنسلنگ کے نام سے۔ تو موڈ ڈس آرڈرز، ٹراما، گریف اور انڈیویجولز، کپلز، بہت نیڈز ہیں ہماری کمیونٹی کی، اور اس میں فیملی کے ایشوز ہوتے ہیں، انڈیویجول ایشوز، اولاد کے ایشوز ہوتے ہیں ٹیم میں۔ آج کل چونکہ ڈرگ پرابلم بہت ہے اور بہت سارے ایشوز ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ بہرحال یہ کہ یہ بھی ایک کام ہے جو ڈے جاب جسے کہتے ہیں، وہ بھی چل رہی ساتھ۔ جی ماشاء اللہ۔ تو یہ کہ یعنی اس میں سائیکالوجی ہے۔ دیکھیے ایموشنل ہیلتھ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر یعنی جسمانی صحت کے بارے میں ظاہر انسان کانشیس ہوتا ہے، لیکن درد فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، پاؤں میں درد ہو رہا ہے، فوراً محسوس ہو جاتا ہے۔ بیماری ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ یہ آپ دکھا بھی دیتا ہے، رزلٹ آپ کو ایکس رے آیا، فلاں آیا۔ جہاں تک انسان کے عقائد کا سوال ہے، وہ ہمیں ممبر سے، محراب سے، مجالس سے، ان چیزوں سے مل جاتے ہیں۔ اس سے انسان کی ایک تقویت ہوتی ہے روحانی طور پہ۔ عقائد انسان کے منطقی ہوں، معقول ہوں، تو انسان دنیا سے صحیح امید وابستہ، یعنی جو حقیقت پسند ہوتا ہے اس دنیا کے بارے میں، جو حقیقت ہے اس کو پہچانتا ہے کہ دنیا کس لیے اور آخرت کا تصور کیا ہے، خدا پر اس کا بھروسہ، اعتماد، یہ سب بڑی ضروری چیزیں۔ لیکن کچھ ہوتی چیزیں۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے بہت اچھی طرف نقطہ بیان فرمایا ہے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ آج کے دن جب ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں، تو کس طریقے سے امام کی، جیسے صاحب نے فرمایا کہ مختلف شعبوں کے لوگ مولا امام جعفر صادق کے مکتبے میں آتے تھے اور ان سے علوم حاصل کرتے تھے۔ تو جو آپ کی تھی، یعنی آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہے، جو اس کو فیملی کاؤنسلنگ بھی کر سکتے ہیں یا پرسنل کوچنگ بھی آج کے دور میں کہی جاتی ہے، تو اس سلسلے میں ہم اہل بیت اطہار اور خاص طور سے امام جعفر صادق کو کہاں سے ہم آج کے دور میں ان کی تعلیمات کو، ان کے احوال کو کس طریقے سے ہماری اسپیشلی نوجوان نسل اڈاپٹ کرے کہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین طریقے سے، یا دنیا میں اچھی زندگی گزار سکے اور آخرت میں ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اس حوالے سے قبلہ میں چاہ رہا تھا آپ اس کو ٹچ کیجیے۔ جی بالکل۔ دیکھیے ایک طرف تو اخلاقی تعلیمات بڑی ضروری ہیں۔ آپ اگر کتاب امام علیہ السلام نے جو حدیث فرمائی ہے کتاب العقل والجہل میں، جو آپ کو کافی شریف میں ملتا ہے، مثلا فرمایا کہ عقل کی 75 قوتیں اور جہل کی 75 قوتیں،
اور یعنی ان کی پہچان کرو ہدایت پا جاؤ گے. تو راوی پوچھتا ہے کہ یہ میں تو نہیں جانتا, آپ جو فرمائیں وہ ہمارے لیے علم ہوگا. تو امام علیہ السلام نے وضاحت فرمائی, اور وہ پڑھنے سے تعلق تمام خوبیاں امام علیہ السلام نے بتایا کہ عقل کے تابع ہیں, اور عقل وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اپنے عرش سے, اور عرش جو ہے وہ اس کی پھر تفصیل ہے حدیثوں میں. تو انسان دیکھیں کہ وہ پہلی جو خلقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عقل ہے, اور دوسرے حدیثوں میں فرمایا کہ وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا پہلی حقیقت جو ہے وہ میرا نور تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلا فرمایا. تو وہ عقل کل جو ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبت اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام ہے. اور تمام یعنی انسان جو توسل کرتا ہے, جو ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں امامت پہ, وہ ساری جو انسان کی اعلیٰ صفات ہیں وہ اس عقل سے انسان میں سرایت کرتی ہیں اور آتی ہیں. یہی توسلات, یہی مجالس, یہی جلوس, یہی جو ہمارے مطالعات ہیں اہل بیت کے بارے میں, ہم جو مختلف بہانوں سے ہم جمع ہوتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں, یہ اخلاقی صفات جو ہیں اسی نور الہی سے ہمارے دلوں میں اترتی ہیں, ہمارے اندر وہ عملی نمونے جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, ہم اس کو عمل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیے صحت جو انسان کی چار اس کے اصول ہیں, چار ستون ہیں سمجھ لیجیے. انسان کی جسمانی صحت ہے, انسان کی عقلی صحت ہے, انسان کی جو ہے وہ ایموشنل یعنی جذباتی صحت, نفسیاتی صحت کہہ لیں آپ, وہ ضروری ہے. اور اسی طرح سے انسان کی روحانی صحت, روحانی اور عقلی دو چیزیں. روحانی صحت کا تعلق اخلاقیات سے ہے, ان چیزوں سے ہے. عقائد کا تعلق پھر یہ کہ انسان صحیح چیزوں میں بلیو کرتا ہو, خرافات میں بلیو نہ کرے. تو یعنی دین جو ہے انسان کو بچاتا ہے بیماریوں سے, جسمانی بیماریوں سے بچاتا ہے, روحانی بیماریوں سے, اخلاقی بیماریوں سے بچاتا ہے, نفسیاتی بیماریوں سے انسان کو بچاتا ہے. جو لوگ دین سے دور بیگانہ ہوتے ہیں ان میں نا امیدی, ان میں افسردگی, اضطراب, خوف ان میں, اور پھر ان کے نتیجے میں جسمانی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن جو لوگ یعنی دین کے پابند ہو, دیکھیے سمپل سی حدیث ہے ہمارے پاس, فرمایا کہ من قنع لم يحزن, مولا کائنات کی حدیثوں میں سے فرمایا جو شخص قناعت پسند ہو وہ افسردہ نہیں ہوتا. کتنی معقول بات ہے, مختصر اور مفید. جو شخص یعنی قناعت پسند ہوگا, جو یعنی وہ راضی ہو جائے, جو مثلا اس نے محنت کی, اس کے حصے میں یہ روزی آئی, اس کو یہ ملی, اب وہ اس میں مسلسل یہ ہوس نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس, وہ کیوں نہیں ہے, بلکہ جو مل گیا آخر اس کو اس پہ راضی ہے کہ آج میرا یہی روزی تھی جو میرے لیے تھی, ٹھیک ہے میں نے محنت کی, دعا کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ سنی, وہ جانتا ہے, اس نے آج میرے حصے میں یہ رکھی, اور میں اس پر راضی ہوں کیونکہ وہ اس پر راضی ہے, کیونکہ اس کو علم ہے کیا چیز میرے لیے اچھی ہے اور اس پہ راضی ہے. جو شخص قناعت پسند ہوگا وہ کبھی محزون نہیں ہوگا, افسردہ نہیں ہوگا, نا امید نہیں ہوگا. چنانچہ ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے وہ کن چیزوں کی وجہ ہوتی ہے؟ انگزائٹی ہوتی ہے خوف کی وجہ سے, آئندہ کیا ہوگا, اگر مجھے نوکری نہیں ملی تو کیا ہوگا, اگر میں قرضے جو ہے نہیں اتار سکا تو کیا ہوگا, اگر مثلا میری اولاد نہیں ہوئی تو کیا ہوگا, اگر میری شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا, اگر فلاں نہیں ہوئی ہے, یہ خوف آئندہ کا. اور افسردگی کیا ہے؟ افسردگی یہی ہے کہ یہ مجھے نہیں ملا, وہ مجھے نہیں ملا, اب اس افسردگی پہ دیکھیے دین جو ہے انسان کو راضی فرماتا ہے, راضی کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ محنت کی بھی جستجو اور محنت کی بھی شوق دلاتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی اعلیٰ شخصیات ہیں ہماری, سب کتنے زیادہ شجاع اور بہادر, اور یعنی معاشرے کی کتنی بڑی انہوں نے خدمتیں انجام دی. اتنے شاگرد امام صادق علیہ السلام کے ہزاروں شاگرد, ہر ایک ان میں سے مثال تھی, کسی نہ کسی علم کا اس نے بار اٹھایا اور اس نے یعنی مقصد تک پہنچایا, طالب علموں کی تربیت کی. آج یعنی فقہ جعفریہ میں اتنا جو رجحان ہے علم کے بارے میں, اور ایک اعتدال بھی ہے ساتھ ساتھ. یعنی ہم دیکھیے اب یہی دیکھ لیجیے مثال, ابھی کووڈ-19 میں جیسے ہی یہ معاملہ ایران میں شروع ہوا, جیسے ہی وبا وہاں پھیلی, اور ڈاکٹرز نے آ کے مثلا بتایا کہ ہماری نظر یہ ہے, آیت اللہ خامنئی کو آگے بتایا مثال کے طور پہ کہ یہ وبا پھیلے گی, اور سوشل ڈسٹینسنگ اگر نہیں ہوئی تو مثلا یہ وبا جو ہے اور زیادہ پھیل جائے گی. تو فوراً حکم دیا مسجدیں بند, حرم بند, روزے بند, سب بند. آپ سوچیے نہیں, ایک رہبر ہے, ولی فقیہ ہے, اس کے ہاتھ میں نہیں دین کا بھی اس کے ہاتھ میں ذمہ داری ہے, دین کی ذمہ داری بھی ہے, اور معاملات بھی اس کے ہاتھ میں. جیسے ہی اس کو ان لوگوں نے جو اسپیشلسٹ ہیں, جو اس فن کے ماہر ہیں, انہوں نے آگے گواہی دی کہ یہ
بیماری جہاں تک ہمیں معلوم ہے یہ لوگوں کے ملنے سے پھیلتی ہے. آپ نے فوراً اس بات کو تسلیم کر لیا. دین کی کوئی مخالفت نہیں ہے علم کے ساتھ, دین کی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دین کا, فوراً ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیے ایران نے کتنا جلدی فیصلہ کیا, سارے روزے بند. بعض لوگ تھے جذباتی تھے, شور بھی مچایا جا کے انہوں نے, بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی, لیکن نہیں, قوم دیکھیے عقل کا دین ہے ہماری قوم نے اس بات کو سمجھا, اور ہمارے اصول موازین جو ہیں دین کے اسلام کے اس کے بالکل مطابق ہے. ہم کسی بھی علمی ترقی اس کے خلاف نہیں چل سکتے. وہ چیز جو کہ مستند علمی ذرائع سے جو چیز مستند ہو کے ثابت ہو جائے, تحقیق سے ثابت ہو جائے, سامنے واضح ہو جائے, دین اس کی کبھی مخالفت نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. دین عقل کے خلاف نہیں ہے, فطرت کے بھی خلاف نہیں ہے. جی بالکل, بہت عمدہ. آپ نے ایمان کے حوالے سے اور اہل بیت کی جو تعلیمات ہیں کہ جس میں ہمارا جو رویہ ہونا چاہیے کس طریقے کا ہونا چاہیے, یہی میسج ولایت ٹی وی اور ہماری طرف سے بھی ہے. اس وقت کووڈ-19 میں دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ احتیاط سے کام لیا جائے. یہ بڑی تیزی سے ہمارے اپنے, میں جہاں پہ ہم لوگ یہاں مقیم ہیں, جہاں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں, ٹیکسس میں بڑی تیزی سے کورونا جو ہے وہ دوبارہ سے اس ایپیڈیمک کا جو ویو آئی ہوئی ہے. تو میں تمام ناظرین سے جو بھی پوری دنیا میں اس وقت سن رہے ہیں, اس وقت ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ خود بھی اپنے آپ کو سیف کیجیے, اسٹے ہوم, اور دوسروں کو اس سے بچائیے. اور جو پروٹوکول یا جو ایس او پیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ان کو آپ ضرور فالو کریں. میں قبلہ سربند رضوی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور آپ سے ایک سوال یہ ہے قبلہ کہ بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کے جو دو بڑے مکتبہ فکر کہہ سکتے ہیں, یعنی ایک حنفی اور ایک مالکی, ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں امام ابو حنیفہ اور مالک, یہ دونوں بھی شاگردوں میں سے ہیں امام جعفر صادق کے. تو یعنی جو دو بڑے مکتبہ فکر ہیں حنفی اور مالکی, ان کے لیے بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی مولا امام جعفر صادق سے سمجھ لے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر ہماری زندگی میں وہ جو ہم نے ٹائم گزارا مولا امام جعفر صادق کے ساتھ, اگر وہ نہ ہوتا تو ہم اس طریقے سے جو فقہ جو بھی ہے ان کا فقہ, اس میں اتنی زیادہ ترقی یا کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اس حوالے سے آپ گفتگو ہمارے ناظرین ہیں ان کے علم میں روشنی فرمائیے کہ یہ کیسے, کیا یہ بات صحیح ہے, اور کیا واقعات ہوئے کہ وہ دونوں مدرسہ جعفریہ میں آئے اور وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. جی انشاءاللہ. جی, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی کہ خود ان اہل سنت کے چار جو مکاتب فکر ہیں, جن میں سے دو مکتب کے آپ نے نام لیے, حنفی اور مالکی, یہ امام ابو حنیفہ جو اہل سنت کے امام ہیں فقہ میں, یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی انہوں نے تقریباً 2 سال شاگردی اختیار کی. اور اسی لیے ان کا یہ جملہ مشہور ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان, اس لیے کہ یہ ابو حنیفہ تو ان کی کنیت تھی, اصل میں ان کا نام نعمان تھا. اور یہ کہتے تھے کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے, لولا سنتان, وہ 2 سال کی جو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سامنے زانو ادب طے کر کے گزارے, وہ نہ ہوتے تو یہ ہلاک ہو جاتے. اور اس جملے میں در حقیقت ایک تاریخی حقیقت بھی پوشیدہ ہے کہ علم کے در پہ سب کو آنا پڑتا ہے. میں بہت زیادہ دوسری جانب نہیں جانا چاہتا, لیکن بس ایک اشارہ کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ ظاہری چیزیں جو بھی ہیں وہ آپ وقت کے امام سے, حجت خدا سے چھین سکتے ہیں, لیکن جو علم ہے, جو اس کی باطنی حقیقت ہے, وہ اس سے جدا نہیں کی جا سکتی. بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے پتھر سے اس کی حقیقت, اس کی سختی جدا نہیں کی جا سکتی, پانی سے اس کی نمی جدا نہیں کی جا سکتی, ویسے ہی امام سے اس کا علم جدا نہیں کیا جا سکتا. ظاہراً تخت و تاج اس سے لے لیا جائے, حکومت اس سے ظاہری لے لی جائے, لیکن جہل کو آخرکار در علم پر آنا ہی پڑتا ہے. اور ہوا بھی کچھ یوں ہی کہ تاریخ کا اگر آپ جائزہ لیں تو جو بھی حکمران گزرے اور جنہوں نے بھی ائمہ علیہم السلام پر ظلم کیا, انہوں نے بھی آخرکار جب ایسی کوئی مشکل آئی کہ ان کے دربار میں ان کے سامنے کوئی سائل سوال لے کے حاضر ہوا, تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بھی امام کی خدمت میں ہی آنا پڑا. بلکہ یہاں تک ہوا ہے کہ امام انہی کے قید خانے میں قید میں ہیں اور وہ امام سے
یہ امید رکھتے ہوئے سوال کرنے آ رہے ہیں کہ امام ان کے سوال کو رد نہیں کریں گے، یہ فرزندان آل محمد ہیں اور یہ ان کی علمی تشنگی کو دور کریں گے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کو ابو حنیفہ نے اختیار کیا، اور امام مالک جو کہ خود بعد میں ابو حنیفہ کے بھی شاگردوں میں سے تھے، اور ایک فاصلے سے انہوں نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے علم کو حاصل کیا۔ لیکن سوال یہاں پہ ایک یہ بھی بن سکتا ہے کہ جب انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہی علم کو حاصل کیا تو پھر وہی سارے اصول انہوں نے کیوں نہیں اپنے مکتب میں بنائے؟ کیونکہ ایک فقہ جعفری الگ فقہ ہے اور فقہ مالکی اور حنفی الگ فکر ہے، ایک الگ مکتب ہے، فقہ ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن امام کی ولایت کا اقرار نہیں کیا، اسی لیے انہوں نے علم حاصل کر کے اپنی الگ سے ایک فقہ کی ایجاد کی اور اپنا ایک مکتب بنایا تاکہ ان کے اپنے مقلدین ہوں، آپ اگر اشارہ میرا سمجھ رہے ہوں، اور اسی وجہ سے ایک الگ فقہ وجود میں آئی۔ ورنہ حقیقت اگر دیکھی جائے، اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو بھی علم ہے وہ ائمہ کے وجود سے ہی صادر ہوا، کسی اور کے پاس حقیقی علم نہیں ہے۔ تو حقیقت میں فقہ جعفری ہی فقہ ہونی چاہیے تھی آج عالم اسلام میں، جو کہ رائج ہوتی، لیکن ان لوگوں نے اہل بیت علیہم السلام سے علمی استفادہ تو کیا لیکن ان کے سامنے اپنے دلوں کو تسلیم، ان کے دل خم نہیں ہوئے، تسلیم نہیں ہوئے، اور لہٰذا ایسے دوسرے فقہی مکاتب جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ لیکن یہ احسان ہے آج بھی، اور جتنے بھی مکاتب فکر ہیں دوسرے فرقوں میں، ان سب کا علم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات تک ہی پلٹتا ہے۔ ماشاء اللہ، تم نے بہت اچھی طرح۔ اچھا، یہ بس ایک اور اس میں ایڈ کر دیجئے کہ امام کے جو مدرسہ تھا اس میں شاگردوں کی تعداد کتنی تھی؟ شاگردوں کی تعداد جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ جو نقل کی جاتی ہے وہ تقریباً 4000 تک بتائی جاتی ہے، اور ایک ہی وقت میں کئی شاگرد امام کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے اور مختلف علوم پہ امام کے دروس میں وہ شرکت کیا کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک مشہور معروف مذہبی اسکالر پروفیسر منتظر عباس نقوی صاحب کا اسلام آباد میں کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال ہو گیا، آپ سب کے علم میں ہے۔ اور آپ سب کے علم ہے کہ پروفیسر منتظر عباس نقوی صاحب جو ہے مختلف سیمینارز میں دنیا بھر میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور جیسا آپ سب کے علم میں ہے کہ قبلہ منتظر عباس صاحب جو تھے وہ مشہور محقق بھی تھے، اور تاریخ میں ان کی بہت گہری نظر تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے مختلف کتب بھی لکھی، اور سب سے مشہور جو ان کی کتاب ہے وہ ہے حفاظت قرآن، اور تقریباً 40 سال سے وہ مجالس اعزاز سے خطاب فرما رہے تھے، اور آپ سب کے علم ہے کہ ان کو وہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے، اور آج وہ اسلام آباد میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ منتظر عباس صاحب جو تھے وہ امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ پر پہلا اشرا پڑھا کرتے تھے، اور گزشتہ 2 سال سے وہ وہاں پر خطاب فرما رہے تھے، اور تقریباً 40 سال سے وہ مجالس اعزاز سے خطاب فرما رہے تھے۔ اور بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ پچھلے سال 40 کے موقع پہ، یعنی چہلم کا اشرا انہوں نے یہاں پر ہیوسٹن شہر میں مرکزی امام بارگاہ المرسا میں پڑھا، اور جیسا آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمیشہ سے ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی ہمارے شہر میں علماء کرام اور مشہور ذاکرین آئیں تو ولایت ٹی وی نے ان کو دعوت دی، جو مشہور و معروف پروگرام ہے ولایت ٹی وی کا کرنٹ افیئر ود عاصم نقوی، اس میں قبلہ منتظر عباس صاحب تشریف لائے تھے، اور مجھے یہ معلوم ہوا، اگر کنٹرول روم اگر کچھ کلپس اس پروگرام کا اگر آپ چلا سکیں، ہم بھی ان کی گفتگو کو سن سکیں۔ کنٹرول روم۔ ناظرین، میں ہوں عاصم نقوی اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرز میں۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں پروفیسر سید منتظر عباس نقوی صاحب فرام اسلام آباد۔ میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ یہ ہمارے پاس آج تشریف لائے اور انہوں نے تھوڑا سا ٹائم ہمیں دیا، اور ولایت ٹی وی USA پہ
ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے چند منٹ جو ہے ہمیں عنایت کیے اور ہم آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں. میں حاضر ہوں جی. پروفیسر صاحب غالباً تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. آپ سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی. آپ مگر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی تشنگی باقی ہے کہ 5-6 روز کی ملاقات آپ کے ساتھ رہی اور آج جو ہے آپ روانہ ہو جائیں گے یہاں سے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے پھر بھی ہم کوشش کریں گے پاکستان میں بھی آپ سے ملاقات کرنے کی. مگر آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری باتیں جو ناظرین کو نہیں پتہ آپ کے بارے میں. مجالس اکثر لوگ سنتے ہیں, آپ اسپیچ اکثر دنیا ساری میں جاتے ہیں, آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک اور پاکستان میں مختلف شہروں میں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میرے پاس کوئی آپ جیسی شفاعت. اعظم صاحب, پہلی بات تو یہ کہ جس کی حیثیت خطیب یا مقرر کی ہو اس کا تعارف اس کی تقریر ہوتی ہے. صحیح. جو کچھ وہ ممبر سے کہتا ہے جی وہی اس کی پروڈکشن ہے جی, اور اسی کے ذریعے سے اس کو جانا چاہیے. صحیح. ذاتی زندگی جیسی بھی ہو بے شک وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی. صحیح. یہ فنکاروں اور دوسرے شعبوں کی بات ہے ٹھیک. کہ ان کی ذاتی زندگی لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہوتی ہے. صحیح. ہم لوگوں کی ذاتی زندگی بالکل سیدھی سادی سی ہوتی ہے. آپ نے تعلیم کو پوچھا ہے. تعلیم میری تعلیم کے 3-4 دور ہیں. صحیح. یعنی کچھ عرصہ میں نے سیالکوٹ میں گزارا. ٹھیک. اپنے FA کی لیول تک کی تعلیم سیالکوٹ میں ہوئی. جی. وہاں بھی 2 کالجز اٹینڈ کرنے کا موقع ملا, میرے کالج سیالکوٹ جی. اور جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ. صحیح. اس کے بعد میں راولپنڈی آ گیا. جی. اور گریجویشن میں نے BA جو ہے وہ گورنمنٹ کالج اصغر مال وہاں کا مشہور ڈگری کالج تھا اس پہ کیا. جی. ایک ہی ڈگری کالج تھا گورنمنٹ کا. اس کے بعد MA اردو میں ایڈمیشن لیا تو گارڈن کالج میں لیا. صحیح. لیکن اسی سال میں, یہ 1965 کی بات ہے, ٹھیک. گورنمنٹ کالج لاہور کی سینٹینری ہو رہی تھی, 7 سالہ یادگار. اچھا. تو ان کے پریزیڈنٹ تھے نسیم ریاض صاحب. وہ آئے, وہ کہنے لگے کہ جی آپ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور چلیے. صحیح. میں نے کہا بھائی یہاں میرا گھر ہے, گزر اوقات گھر سے ہوتی ہے, تو میں تو پردیس میں جا کے رہنے کے اخراجات بھی نہیں برداشت کر سکتا. ٹھیک. ان کا جی آپ کا سارا خرچ جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور اٹھائے گا, آپ وہاں تشریف لے چلیے. ٹھیک. چلا گیا. انہوں نے وعدے کو ایک طرح سے پورا بھی کیا. وہاں میں نے MA اردو کیا گورنمنٹ کالج لاہور کے تھرو, اور انٹر کالج میں پڑھتا تھا. کچھ کلاسز وہاں ہوتی تھیں, کچھ گورنمنٹ کالج میں, لیکن کلاسز کم ہوتی تھیں. مجھے آل پاکستان ڈبیٹس میں جانے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا. صحیح. وہاں سے MA اردو کر کے نکلا. تو اس کے بعد میں نے داخلہ لے لیا پنجاب یونیورسٹی میں, جی وہ اس کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک. اور وہاں سے MA فلسفی کیا. جی. وہ ایک ہی سال میں, چونکہ اگر ایک MA ہو جائے جی. تو دوسرا MA ایک سال میں ہو جاتا ہے. صحیح. یہ میرے تعلیمی پس منظر ہے مختلف تعلیمی اداروں میں. صحیح. تو اس کے ساتھ جو مجالس کی طرف رجحان کب سے؟ اسکول کی تعلیم, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مجالس پڑھتے تھے. صحیح. جو وہ کتابیں تو سب نہیں پہنچ سکیں, لیکن پھر اس سے بچپن سے ہی شوق شروع ہوا کتابیں جمع کرنے کا. جی. تو وہ چھوٹے چھوٹے. جی ہم کلپس دیکھ رہے تھے مختلف جو منظور عباس نقوی صاحب 40 کے موقع پہ لائے تھے, اور عاصم نقوی صاحب کے ساتھ انہوں نے پروگرام کیا تھا. جو بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی, دونوں شمشاد بھائی اور بھی سرمد بھائی دونوں, جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا کسی خطیب کا تعارف اس کی جو ہوتی ہے وہ تقریر ہوتی ہے. یعنی جو خطیب اپنی تقریر کرتا ہے, اس پہ بیان کرتا ہے, وہی اس کا جو ہوتا ہے وہ تعارف ہوتا ہے. یعنی ہم جو, جیسے آپ دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے خطیب ہیں, میں شمشاد بھائی سے تو بخوبی واقف ہوں, میں انہی کے شہر میں رہتا ہوں, اور تھوڑی سی گفتگو آج ہم سرمدی رضی صاحب سے بھی کی ماشاءاللہ بہت اچھی. اور مسئلہ یہ ہے کہ بات ایسی ہوتی ہے کہ آپ دونوں کے خانوادوں سے میں بہت اچھی طریقے سے
واقف ہوں، اور بعض لوگ اس بات کو اچھا بھی نہیں سمجھتے. سرمدی بھائی کی بھی پوری فیملی سے میں واقف ہوں، اور مولانا شمشاد حیدر مرتضوی صاحب کی پوری فیملی سے بھی میں بخوبی واقف ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم آج ذکر کر رہے ہیں مولانا منتظر عباس نقوی صاحب کا، تو بڑی شخصیت جو 40 سال سے ان کا جو مین تھا وہ ریسرچ تھی. ان کا جو پہلا پروگرام میں نے اپنے بچپنے میں ٹی وی پہ دیکھا تھا وہ تاریخ کربلا. یہ روزانہ ایک پروگرام کیا کرتے تھے جس میں یہ تاریخ کربلا ڈے بائی ڈے، یعنی آج جیسے مولا حسین مدینے سے کربلا تشریف لائے تو کون سے موقع پہ مولا کہاں پہ ٹھہرے، کیا گفتگو ہوئی جب واجد کربلا ہوئے تو کس طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی، وہ بیان کیا کرتے تھے. پی ٹی وی کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا یہاں سے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجالس سے خطہ فرمایا، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے فلسفے میں اور اردو ادب میں پنجاب یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی، اور یہ بہت ہی ایک بہت اچھے سرکاری محکمے میں جاب کیا کرتے تھے اسلام آباد میں. اور ہماری ملاقات بہت پہلے، جیسے عاصم نے بھی بتایا تھا کہ 10 سال پہلے یہ مرکزی امام بارگاہ المرسا میں تقریباً آئے ہوئے تھے. میری وہاں ملاقاتیں نہیں، لیکن میری خوش نصیبی کہہ لیں کہ اس سال میں 40 پہ کربلا گیا ہوا تھا جب مولانا صاحب منتظر عباس صاحب ہیوسٹن تشریف لائے، تو میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن بہت ہی اچھے مقرر اور بہت ہی نفیس انسان، بہت ہی سافٹ اسپوکن. اور میرا کافی اس وقت جب یہ المرسا میں آئے ہوئے تھے پورا اشرا پڑھنے کے لیے آج سے 10 سال پہلے، تو بہت ان سے ملاقاتیں رہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور ان سے باتیں کرنے کا مجھے موقع ملا. وہ ابھی تک میرے ذہن میں ان کی گفتگو اور جس طریقے سے یہ تقاریر فرمایا کرتے تھے، بہت ہی اچھے یہ مقرر تھے. شمشاد بھائی، آپ ان کے متعلق منظر عباس صاحب کے متعلق کچھ کہنا چاہیں گے؟ جو آپ نے حوالہ دیا پاکستان میں جو ٹیلی ویژن پہ ان کا پروگرام تھا، وہ بچپنے سے یاد ہے، اور شاید منظم طریقے سے تاریخ کربلا میں نے پہلی مرتبہ انہی سے سنی تھی جب میں چھوٹا تھا. ٹی وی پر انہوں نے جو باقاعدہ سلسلے وار آ کر وہ منزل بمنزل جیسا آپ نے کہا، اور اقوال اور حالات، اور یعنی ایسی منظر کشی تھی کہ ذہن میں وہ نقشہ بیٹھ گیا کہ گویا آپ ساتھ جا رہے ہیں اور حالات کو سمجھ رہے ہیں. تو وہ ایک کربلا جو ہے ایک خالی وہ ایک رسم اور روایت اور ایک جذباتی تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک علمی ایک سنجیدہ قسم کی ایک سوچ اور فکر کا کے طور پہ بھی سامنے آیا ذہن میں. یہ چیز تھی. پھر ہر تقریر میں یعنی ایک تو تاریخی پس منظر ہوتا تھا، ساتھ ساتھ جو احساسات ہیں انسان کے، جذبات جو ہیں وہ، یعنی مثلا ایک تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ مثلا خالی واقعات کا دہرا دینا کربلا کا نام نہیں ہے. عزاداری جو ہے خالی یہ نہیں ہے کہ واقعات کا دہرا دیا جائے، بلکہ ان حسرتوں کو بھی یاد کیا جائے کہ جو پوری نہیں ہو سکی. مثال کے طور پہ ایک بچی کی نظر سے، ایک بھائی کی نظر سے، ایک ماں کی نظر سے. اب دیکھیں ہماری تہذیب میں بھی تو اس کا بہت اثر ہے نا. میر انیس کی شاعری میں وہ جو رشتے ہیں، رشتوں کی قدر جو ہے ہمارے جو تہذیب میں اتنی اس کی بڑی جگہ ہے کہ وہ لوگ عزاداری صحیح طرح کر پاتے ہیں جن کے ذہن میں بھی رشتوں کی قدر ہو. مثلا بھائی اور بہن کا تعلق، ماں باپ کا تعلق اولاد سے، یا مثلا اولاد کا کیا مثلا کی محبت باپ اور ماں سے. مثلا یہ جو رشتوں کا جو اثر ہے، اسی طرح وہ اپنے مجالس میں بھی وہ ایک خاص ایک عملی اس کا ایک پہلو ہے نا، کہ اہل بیت سے ہمارا رشتہ جو ہے، یعنی وہ ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہیں، مثالی ایک ہستیاں ہیں کہ ہم اپنے گھرانوں کو، اپنے فیملیز کو اسی نظام کے مطابق ڈھالیں، اسی طرح ہم اپنی تربیت کریں اولاد کی، اور کہ وہ دیکھیں ان جذبات کو، رشتوں کا. یہاں مغربی دنیا میں رشتے جو ہیں کمزور ہو جاتے ہیں، اکثر فاصلے بھی ہوتے ہیں، پھر لوگوں کی جو زندگی کا جو ڈھنگ اپناتے ہیں اس میں رشتے کمزور ہونے لگتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے جو رشتوں کو نہیں سمجھ سکتا وہ پھر بعد میں آگے پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیا ریچول، آپ یہ کیوں عزاداری کرتے ہیں. جس کے ذہن میں خود رشتوں کی قدر نہیں ہے، جس کو خود نہیں پتا ماں باپ کیا ہے، جس کو خود نہیں پتا بہن بھائی، مثلا وفاداری کیا ہوتی ہے، غیرت کیا ہوتی ہے، خاندانی غیرت، رشتوں کی مثلا دینی غیرت، یہ سب چیزیں جو ہے نا اگر انسان کو سکھائی نہ گئی ہوں تو وہ دیکھے گا یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے، یہ جلوس کیوں نکل رہے ہیں،
یہ مجلسوں میں لوگ رو رہے کیوں ہیں؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ کہتے پھر ایسے سوالات پوچھتے ہیں مثال کے طور پہ کہ بہت سی واقعات ہوئے تاریخ میں، آپ ان کی عزاداری نہیں کرتے، آپ یہ امام حسین کی عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ربط نہیں پتا مثلا پیغمبر اسلام سے امام حسین کا، یا امام حسین کا جناب صدیقہ سلام اللہ علیہ سے، مولا علی کا کیا رویہ تھا عوام کے ساتھ. وہ جو تعلق ہوتا ہے انسانوں کا آپس میں، چاہے وہ خونی رشتوں سے ہو، چاہے وہ دینی رشتوں سے ہو، اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اور پھر وہ غیرت انسان کو جو مائل کرتی ہے کہ انسان دفاع کرے، ان تعلقات کو کی پاسداری کرے، ان رشتوں کو مضبوط رکھے، چاہے وہ رشتے جو ہیں اور رسول اکرم سے ہوں، چاہے اولاد رسول سے ہوں، چاہے ان کے مزار ہو، ان کے جو ان کے جو مقامات ہیں ان سے ہو. تو انسان میں یہ غیرت ایسی پیدا ہوتی ہے نا کہ جب کچھ جڑیں ہوتی ہیں نا ہر چیز کی، جب جڑ جو ہے کمزور ہو جائے تو پھر یہ باقی جو شاخ و برگ ہیں اس میں وہ اثر نہیں رہتا. جب تک جڑ اور تنا مضبوط نہ ہو اس وقت تک شاخوں میں وہ اثر نہیں آتا، پتوں میں وہ اثر نہیں آتا، پھل نہیں نکلتے اس درخت میں سے جس کی جڑیں کمزور ہو. یہ بڑی اچھی طریقے سے وہ مطلب کو پیش کیا اور جس سے دل میں اترتی تھی بات، اکثر نہیں سننے میں یہ بات. آپ نے بہت عمدہ شمشاد بھائی آپ نے یہ کہا کہ جو جڑ اگر مضبوط ہوگی تو جو پلانٹ کے نہیں درخت ہوگا اس کا تنا بھی مضبوط ہوگا اور شاخیں بھی جو ہے پھیلیں گی خوب. جڑ ایک دفعہ مضبوط ہو گئی اور آپ اپنے اصل کی طرف جتنے مضبوط ہوں گے وہ درخت اتنا ہی مضبوط ہوگا. یعنی اگر آپ بیت کے ساتھ زیادہ آپ کا تعلق ہوگا، یعنی آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی تو آپ کی شخصیت خوب مضبوط شخصیت ہوگی اور آپ اچھی طریقے سے زندگی گزار سکیں گے. میں قبلہ سرمدی جی صاحب، آپ کو موقع ملا قبلہ منتظر عباس صاحب کی تقاریر سننے کا؟ نہیں، ان کی تقاریر سننے کا تو بہت زیادہ کبھی موقع نہیں ملا، اور بس جو ہے وہ ایک غائبانہ سا تعارف تھا ان کی شخصیت سے. اور آج جب ان کے انتقال کی خبر ملی، خدا ان کے درجات کو بلند کرے، تو بہت افسوس ہوا. اور آج جو ہے وہ تھوڑا بہت ابھی خود قبلہ کے ذریعے ان کا جو ہے وہ تعارف ہوا، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کی تقاریر سے اب جو ہے وہ مستفید ہوں، اور جو بھی ان کے پیغامات ہیں وہ پھر لوگوں تک پہنچائے جائیں. اس لیے کہ انسان بہرحال اس مادی دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے لیکن اس کے پیغامات زندہ رہتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان جو خاص کر ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے پیغامات کا احیا کریں، ان کو پھر سے زندہ کریں اس طرح سے کہ ان کی باتوں کو پھر سے لوگوں تک پہنچائیں. اور مجھے میں نے خود ایک دیکھا کہ قدسی بھائی کی میرے خیال میں ملاقات ہوئی لاسٹ ایئر، میرے خیال میں جب وہ محرم میں کسی مقام پہ دونوں اکٹھا ہوئے تھے تو قدسی بھائی اور مولانا منصور عباس صاحب جو تھے وہ کہیں کسی مقام پہ ساتھ تھے وہ لوگ، تو دونوں کی ملاقات ہوئی. میں سرمد رضوی صاحب میں چاہ رہا تھا کہ کچھ آپ مولا سجاد کے متعلق کہ وہ کیا حالات اور واقعات تھے کہ اس دور میں کیا خطرات تھے کہ اس وقت کے جو لعین تھے انہوں نے مولا کو زہر دیا اور ان کی شہادت واقع ہو گئی، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. جی میرا خیال ہے آپ نے مولا سجاد کا، شاید آپ کی مراد امام جعفر صادق علیہ السلام تھا. امام جعفر صادق. جی امام جعفر صادق علیہ السلام کی جی ان کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے، بلکہ میں اپنی مجلسوں میں جب کبھی بھی کسی امام کا مصائب پڑھ رہا ہوتا ہوں، خاص کر وہ ائمہ کی جن کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہو پاتا، تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص کے اندر تھوڑا سا بھی انصاف ہو اور وہ بیٹھ کر ایک بار تاریخ کا جائزہ لے، خاص کر اولاد رسول اور اولاد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا، تو آپ دیکھیں کہ امام حسن سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک کسی بھی امام کی طبیعی موت نہیں ہوئی، یا ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا یا ان کو تلوار سے. اور تلوار کی بات کریں تو صرف امام علی اور امام حسین علیہ السلام ہی ہیں، ورنہ باقی تمام ائمہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، ان میں سے کسی کی بھی طبیعی موت نہیں ہوئی. ایسا کیوں ہوا؟ یعنی یہ کوئی عام شخصیتیں نہیں تھی، بلکہ یہ آل رسول تھے، یہ وارث علم پیغمبر تھے، یہ علوم رسول اللہ کو لوگوں تک پہنچانے والے تھے. ظاہر ہے کہ 23 سال کی رسول اللہ کی زندگی میں تمام علوم الہیہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائے تھے، اور بعد میں اہل بیت علیہم السلام نے انہی علوم کو
عوام تک پہنچایا، اور کیونکہ یہ عصمت کبریٰ پہ فائز تھے. ٹھیک ہے کہ دنیا وہ عصمت کبریٰ والا عقیدہ نہیں رکھتی، لیکن کم از کم یہ تو دشمن بھی گواہی دیتا ہے کہ ان کے دامن پر آج تک کوئی داغ نہیں لگا سکا. مثال کے طور پر خود ابن ملجم کو جب امام علی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے یہی کہا کہ آپ میرے اچھے امام تھے اور آپ اسے کیا نجات دیں گے جو خود جو ہے وہ جہنم میں ہو. تو لوگ دشمنی تو رکھتے تھے اس بنا پر کہ وہ ان کا علمی جواب نہیں لا پاتے تھے، لیکن یہ کہ وہ کبھی بھی ان کے دامن پہ ان کے کردار پہ کوئی داغ نہیں لگا پائے. پھر بھی کیا وجہ ہے؟ یہ صرف ایک سوال ہے کہ جو ایک انسان جو تحقیق کا شوق رکھتا ہو وہ آگے آئے اور ذرا تحقیق کرے کہ کیا وجہ ہے کہ تمام ائمہ کو شہید کیا گیا. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، تو ان کی ذات والا پہ اگر جو ہے وہ غور کیا جائے تو ایسی کیا وجہ تھی. اگر آپ تاریخ کی کتابوں کا جائزہ لیں اور محققین کی آراء کو، ان کے اوپینینز کو آپ پڑھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حق اور باطل کی جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو باطل کبھی بھی حق کو علمی شکست نہیں دے پاتا، اور جب کبھی بھی باطل حق کو علمی شکست نہیں دے پاتا تو پھر وہ صرف ایک ہی حربہ استعمال کرتا ہے کہ وہ حق کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے. کیونکہ دنیا میں اگر کوئی بھی، یہ ایک اصول ہے کہ دنیا میں اگر کنہیں بھی دو لوگوں میں اختلاف ہے تو یا دونوں باطل پہ ہوں گے یا ایک باطل پہ ہوگا ایک حق پہ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پہ ہوں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام کی ہر فرد ہمیشہ حق پہ ہوتی تھی، تو سامنے والا ہمیشہ باطل ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کے علمی کمالات کا یہ جواب نہیں لا پائے، اور خود امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خدا اس بندے پہ رحمت کرے، رحم اللہ عبدا احیا امرنا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں، تو کہا کہ ہمارے علوم کو سیکھے، یتعلم علومنا ویعلم الناس ویعلمها الناس، اور ان علوم کو لوگوں کو سکھائے. لأن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، کیونکہ لوگ اگر ہمارے کلام، ہمارے علوم، ہماری باتوں کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے جاذبیت کو، اٹریکشن کو اگر جان جائیں تو وہ ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے اور ہماری پیروی کریں گے. اور یہی ظالم حکمران برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ در آل محمد پر قوم پہنچے، اس لیے کہ پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اسی وجہ سے یہی کی پوائنٹ تھا کہ ہر امام کو جو ہے وہ ان کے زمانے کے حکمران نے اور بادشاہ نے قتل کیا. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ منصور دوانیقی نے الگ الگ موقعوں پہ دعوت دے کے ان کو شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ کی یہ مشیت میں نہیں تھا. اور آخر کار وہ وقت آیا کہ جب اس نے امام علیہ السلام کو کھانے میں زہر ملا کر دیا اور امام کو شہادت تک پہنچا دیا. یہ بے شک تمام عالم اسلام، نہ کہہ کے بلکہ یوں کہوں کہ تمام دنیا، تمام عالم، بلکہ تمام عالمین پر ایک بہت بڑا ظلم تھا کہ حجت خدا کو ان سے دور کر دیا گیا. یعنی ظالموں نے وہ جیسا قبلہ شمشاد حیدر مرتضوی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان چراغوں کو انہوں نے بجھانے کی کوشش کی، لیکن آج تک بھی علوم اہل بیت موجود ہیں، اور جب تک بھی علوم اہل بیت موجود رہیں گے وہ شخصیات زندہ رہیں گی. اور ہمارے نام تو ابھی بھی ہمارا زمانہ موجود ہے. شمشاد حضرت صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مولا امام جعفر صادق مبارک صاحب جب وہ کی شہادت ہے، شہادت کیسے ہوئی؟ شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک تھی. عمر میرے خیال میں 50s میں تھی، میں ایگزیکٹ اس وقت نہیں پتا، میرے خیال میں شاید 64 یا 65 سال. اچھا زیادہ تھی، اچھا 64. اچھا 64 یا 65. ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام کو وہ موقع ملا جو تقریباً 35-40 سال اس میں ان کی طرف توجہ نہیں تھی حکمرانوں کی، تو ان کو یہ فرصت ملی کہ وہ کیونکہ علم کا درخت تو برابر ہوتے ہوتے بڑا وقت لگتا ہے، ایک شاگرد کی تربیت کرنا اور ایک سلسلہ قائم کرنا. وہ جو نظام آپ نے جو مولانا صاحب سرمئی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ اتنے شاگردوں کی ہم تربیت فرمائی،
لیکن دل ان کے امام کے ساتھ نہیں تھے. انہوں نے امام سے وہ نظام جو تھا اس کے خد و خال سیکھے, لیکن فتوے اپنے دیے. یعنی وہ آ کے ایک نظام فقہی امام سے سیکھا کہ یعنی ابواب کیسے تشکیل پاتے ہیں, وہ ربط کیا ہے آپس میں, کیسے ہر چیز کے شرائط ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ایک نظام جو تھا ڈھانچہ اس کا امام سے لیا, لیکن جا کے اس کو خود اپنی آراء سے اپنے نظریات سے اس کو بھرا اور اپنی فقہ کر کے اس کو بازار میں پیش کر دیا. ظاہر ہے کہ وہ ایک حدیث میں ہمیں 5ویں امام کی پڑھ رہا تھا کہ مسجد الحرام میں آپ تشریف فرما تھے اور مختلف حلقے بنے ہوئے تھے لوگوں کے جو اپنے گرد 4 8 10 15 یا گروہ جمع کیے ہوئے بیٹھے تھے مسجد الحرام میں جگہ جگہ. تو امام نے فرمایا اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو لوگ ہمارے پاس آتے, اگر یہ راہزن نہ ہوتے جو لوگوں کو ہمارے راستے سے دور کرتے ہیں اور اپنے خیالات, تو انہوں نے بہت سے لوگ آئے اماموں کے پاس کیونکہ اور کوئی سرچشمہ نہیں تھا علم کا. تو جہاں کہاں جاتے, اتنی یلغار ہو چکی تھی مغرب اس وقت کی یونانی اور افکار کی اور مختلف دنیا بھر سے جو ہو رہی تھی ملاوٹ اور جو افراتفری ایک عالم اسلام میں پھیلی ہوئی تھی. کوئی نظام نہیں تھا, فقہی نظام, کوئی اصول, لوگ بھول بھال چکے تھے, بنیادی احکام کسی کو پتہ نہیں تھے, قرآن سے بیگانہ. وہ دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی جو بعض لوگ آج بھی ان کا یہی حال ہے, لیکن اس وقت تو بالکل ہی یعنی تو ایک اس افراتفری میں ایک خلا پیدا ہو گئی تھی, علمی خلا, اخلاقی خلا. بالکل جو حکمران تھے وہ ان کو نہ عوام کے دنیاوی مصلحتوں کی فکر تھی, نہ ان کو ان کی آخرت کی فکر تھی, ان کی اپنی حوث اور اپنی طاقت اور اپنے اس کی فکر تھی خالی. چنانچہ امام کے پاس تو آ گئے سب, دسترخوان بچھا تھا, عام کھلا ہوا تھا دسترخوان, لیکن امام نے جو ان کو اپنی وہ جو شفقت سے انہوں نے پالا, ان کو علمی طور پہ نشو و نما کی, تربیت کی, لیکن جب تک وہ جو دل ہے وہ دل جو ہے تابع نہ ہو جائے. وہ جو مجھے یاد آتی ہے بات کہ وہ عرفہ کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ عرفہ میں جو ہے میدان عرفات میں حاجی جب آئیں گے, ہماری روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اجازت دے گا کہ وہ حاجیوں کے دلوں میں دیکھیں گے کیا ہے. یعنی پہلی نظر میں فرشتے بڑے یعنی بہت ہی زیادہ متاثر ہوں گے کہ اتنے حاجی دنیا بھر سے آئے ہیں, اور پروردگار بھی یہ نہیں فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندوں کو یہ دنیا بھر سے حج کے لیے آئے ہیں, کس طرح گرد و غبار اپنے سینوں پر, اپنے جسموں پر, اور یہ ایک لباس احرام پہن کر اس طرح خاک نشین ہو گئے ہیں, سب مجھے یاد کر رہے ہیں. فرشتوں نے بڑا اس وقت یعنی بہت متاثر ہوئے, لیکن پھر اللہ نے فرمایا تم ان کے دلوں میں آج دیکھو, میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. جبکہ عام طور پہ فرشتے جو ہیں حتیٰ وہ جو اعمال کو لکھتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں نہیں دیکھتے, ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں, وہ ان کو نہیں پتا دل میں نیت کیا ہے, دل میں کیا نہیں ہے. اس وقت جب فرشتوں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ بعض دلوں میں سے نور جو برآمد ہو رہا ہے, اور بعض دلوں سے غبار اور دھواں برآمد ہو رہا ہے. بڑے حیران ہوئے یہ فرشتے کہ یہی سارے احرام میں پہنے ہوئے حاجی, کچھ کے دلوں میں یعنی اتنی نورانیت ہے اور کچھ کے دلوں میں اتنی تاریکی ہے, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو سوال جب پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا نبی, آخری نبی آیا, اس نے پیغام پہنچایا, تو جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی کی ہر بات پر ایمان لے آئے, تو ان کے دلوں میں نورانیت پیدا ہو گئی, اور جنہوں نے نبی کی کچھ باتوں کو مانا, کچھ پہ نہیں مانا, ان کے دلوں میں تاریکی پیدا ہو گئی. اور اس میں پروردگار اس حدیث کے مطابق جو ہمارے ظاہر اہل بیت کی روائی اسناد سے ہم تک پہنچی ہے, جو فرمایا کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پر پورا ایمان لے آئے ہیں, وہ لوگ ہیں جب غدیر کا اعلان ہوا تو اس وقت شک نہیں کیا انہوں نے, اور میرے نبی کی بات انہوں نے جھٹلائی نہیں, اور یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی طرف سے آپ فرما رہے ہیں یا خدا نے آپ کو حکم دیا ہے, بلکہ بعض نے تو یہاں تک آ گیا اگر یہ بات خدا کی طرف سے تو کہیے ایک پتھر آئے اور مجھے ختم کر دے یہاں آ کر. تو یعنی اتنی شک پیغمبر کی بات پہ, اتنی یعنی لوگوں کے ذہن میں شبہات کے پیغمبر جب علی کو اپنی جگہ جانشین مقرر کریں, ان کو رسول اللہ کی بات پسند نہیں آئی, چنانچہ رد کر دی, قبول نہیں کی. تو جو لوگ ایسے ظاہر ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول اللہ کے اوپر پورا مکمل ایمان رکھتے ہیں, پوری تصدیق کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, مسلمان ہو سکتا ہے انسان, اس کے احترام اپنی جگہ ہے, اور یہ کہ بہرحال کلمہ گو ہے, احترام ہر چیز ہم پر واجب ہے ہر ایک کی, لیکن یہ کہ یہ حقیقت دین جو اس میں مکمل اتباع, مکمل قبولیت, مکمل یعنی ایمان رسول اللہ کے ہر چیز پر, کہ مسلمان اپنے کو اجازت نہ دے
کہ جب حدیث پیغمبر اس کے پاس آ گئی تو اس پر شک کرے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ مثلاً یعنی اپنی مرضی ختم ہو جائے انسان کی، اور پیغمبر نے اگر فرما دیا میرے بعد علی. اور اگر دیکھیں بھی تو یعنی یہی چیز ہے کہ دل جب انسان کا اگر کسی چیز کے ساتھ نہ ہو، اور حب و بغض پہ ہی انسان محشور ہوگا. قیامت میں بھی جو ہے جماعتیں جو بنیں گی وہ حب و بغض سے بنیں گی. جو محبت کرتے ہیں علی سے وہ علی کے ساتھ ہوں گے. اس وقت میں فرقوں کا نام نہیں لے رہا. محبت جو ہے علی ابن ابی طالب کی ایک طرف ہوگی اور بغض علی ابن ابی طالب دوسری طرف ہوگا. ماشاءاللہ. یعنی حب علی بدر بھی کہا جاتا ہے. یعنی حضرت علی مولا مشکل کے ساتھ جو حب ہے وہ جو ہے وہ اصل نجات کی وجہ بنے گی انشاءاللہ. تو شکریہ سرورد رضوی صاحب. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ کووڈ-19 کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں. انڈیا میں کیسا صورتحال ہے؟ آپ کی جو ہے وہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے سر، آپ ایک بار اپنا سوال ریپیٹ کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کووڈ-19 کے حوالے سے اگر آپ جی ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ انڈیا میں کیا اپڈیٹ ہے، انڈیا میں کیسے حالات ہیں. پھر میں یہی سوال شمشاد بھائی سے بھی کروں. جی انڈیا میں اس وقت اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں تو تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 2.5 سے 3 لاکھ تک جو ہیں وہ کیسز پہنچ چکے ہیں. اور جب شروعات ہوئی تھی اس کی تو یہ بات کہی گئی کچھ انصاف پسند لوگوں کی طرف سے کہ یہاں لاک ڈاؤن لگانے میں گورنمنٹ کی طرف سے دیر کی گئی. حالانکہ گورنمنٹ کا اپنا یہ دعویٰ رہا کہ ہم نے بہت برسر موقع لاک ڈاؤن لگایا، لیکن یہ کہ وہ حقیقت میں دیر ہوئی. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے خود گورنمنٹ میں جو اپوزیشن میں ہے کہ لاک ڈاؤن جلدی لگنا چاہیے. بہرحال شروع میں یہ بات بڑے ہی فخر سے بیان کی جا رہی تھی کہ امریکہ جیسی ڈیولپڈ کنٹری جو ہے وہ اس وقت گھٹنے ٹیک چکی ہے اور انڈیا میں اتنے زیادہ کیسز نہیں آئے ہیں. یہ اس لیے تھا کیونکہ یہاں اسکریننگ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی تھی اور لوگوں کو یہ خوش فہمی تھی کہ یہاں کیسز کم ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں امریکہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں. لیکن بعد میں جب زیادہ اسکریننگ شروع ہوئی اور اب دھیرے دھیرے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو آپ خود انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اس وقت 3 نمبر پہ یا 4 نمبر پہ آ رہا ہے. اور خود وہ کنٹری کہ جہاں سے یہ کورونا شروع ہوا عام طور پہ جو کہا جاتا ہے چائنا، وہ اس سے بھی انڈیا آگے نکل چکا ہے. تو وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اٹیکس کم ہے کورونا کے، بلکہ یہ کہ یہاں پہ اسکریننگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت کم ہوئی ہے اور اس وجہ سے نمبرز کم ہیں. اہم بات جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اکانومک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے لاک ڈاؤن ہٹا دیا گیا ہے. اب یہ فیصلہ کہاں تک صحیح ہے یہ تو تھنکرز اور جو بھی کرٹیکس ہیں وہ طے کریں. میں اگر اپنی خود رائے دوں تو اس وقت لاک ڈاؤن کو پوری طرح سے کھول دینا صحیح نہیں تھا، کیونکہ ابھی بھی لاکھوں میں ہماری جو ہے وہ جو مریض ہیں ان کی تعداد ہے اور اس سے یہ بہت زیادہ پھر پھیلے گا. البتہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ابھی نہیں کھولا ہے، وہ بھی شاید اس وجہ سے ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے. ورنہ جو بورڈ کے ایگزامس ہوتے ہیں 10th اور 12th کے، ان کی یعنی بورڈ کی طرف سے یہ پیشکش ہے کہ ایگزامس کروائے جائیں اور بچوں کو اسکول بلایا جائے. ان شارٹ اگر میں خلاصے میں کہوں تو اس وقت انڈیا کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے اور لاک ڈاؤن کو اور ایکسٹینڈ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اسکریننگ ہوگی اور زیادہ سے زیادہ کیسز سامنے آئیں گے. تو یہ بتائیے قبل کہ وہاں پر لوگ جو ایس او پی ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، یعنی جو پروٹوکول ہے کووڈ-19 کا لوگوں کا دیکھیے پروٹوکالز کو بہت ہی کم پرسنٹیج فالو کر رہی ہے، کیونکہ انڈیا میں آپ کو خود خبر ہوگی کہ الٹریسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو فالو کرنے سے زیادہ اس کی فکر رکھتے ہیں کہ جو ان کا کام ہے وہ ہو جائے. اگر ان کو اپنے کام کو کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ پہ جانا پڑتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ بھیڑ ہو تو دے آر ناٹ وریڈ اباؤٹ گیٹنگ سک، دے آر اونلی وریڈ اباؤٹ گیٹنگ دیئر ورک ڈن. تو اس لیے وہ زیادہ تر اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں. ایک ایجوکیٹڈ طبقہ ہی ہے کہ جو اس کا خیال رکھ رہا ہے. البتہ ماسک جو ہے وہ اکثریت لگا رہی ہے، لیکن جو سوشل ڈسٹینسنگ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہمیں کم ہی دیکھنے کو مل رہی ہے. جب بھی ہم باہر نکل رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ کورونا پھیلے گا.
بہت شکریہ قبلہ شمشاد حیدر صاحب. آپ میں نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی کہ آپ جارج فلوئڈ کے جو سینگ تھا اس میں تشریف لے گئے تھے, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہیوسٹن اور ٹیکساس میں اسپیشلی جو کورونا کی ایپیڈیمک دوبارہ سے آئی ہے, ہو سکتا ہے جو پروٹیسٹ ٹیکساس میں ہوئے ان کی وہی پروٹیسٹ جو ہیں وہ وجہ بنے ہوں جو ہمارے یہاں ایپیڈیمک جو ہے دوبارہ سے جو اس کا جو ہے وہ بڑا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو 15 سے گو بیک ورک یعنی لوگ جاب سے آنا شروع ہو گئے تھے, لیکن کیسز ہمارے ٹیکساس میں بہت زیادہ بڑھ گئے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ جو پروٹیسٹ ہوئے, اور آپ ماشاءاللہ گہری نظر تھی ان چیزوں پہ آپ کی, تو کیا یہ صحیح ہے کہ جو پروٹیسٹ ہوئے تھے جارج فلوئڈ پہ اس کی وجہ سے جو ایپیڈیمک دوبارہ سے اس کا ریکر ہوا؟ قبلہ مائک میرے خیال میں. معذرت چاہتا ہوں. دیکھیے یہ جو جارج فلوئڈ, میں اس کے میموریل سروس میں گیا تھا, اس کی باڈی یہاں چونکہ ہیوسٹن سے اس کا تعلق تھا تو یہاں بہت بڑے چرچ میں یہاں پہ ہل کرافٹ پہ میموریل سروس ہوئی تھی. عمومی ایک ہوئی تھی, اوپر ایک خاص ہوئی تھی, خصوصی ہوئی تھی. عمومی سروس میں گیا تھا, لائنیں بنا کے گورے کالے سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ, اور بڑا دل خراش ایک منظر سا تھا کہ وہ اندر جا کے چونکہ جو جس طرح سے اس کو مارا گیا اس شخص کو ظالمانہ طریقے سے, اور مارا جا رہا ہے مسلسل یہ ہو رہا ہے, پھر وہ اس پس منظر پہ پھر جو اس طرح لوگ آ کے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے, اور خاص طور پہ افریقن امریکن کمیونٹی, بلیک کمیونٹی جو ہے جس طرح سے یعنی ظاہر بہت زیادہ غم و غصہ, یہ چیزیں یہ اس کو دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پولیس کو چاہیے سختی کریں, اور یہ کوئی کہہ رہا ہے لوٹنگ کر رہے ہیں لوگ, کوئی ان کو کوئی الزام دے رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ان کے درمیان دہشت گرد ہیں, مختلف چیزیں, اور یہ بھی الزام دے دیا شاید کسی نے کہ وہ بیماری اور یہ سب چیزیں. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ جو ہے نا مولا علی کا قول ہے کہ حکومت جو ہے وہ شرک سے چل سکتی ہے, کفر سے چل سکتی ہے, لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی. یہاں اس ملک میں کہیں بھی یعنی کسی بھی ملک میں سوشل جسٹس کی وجہ سے امریکہ مضبوط ہوا. سوشل جسٹس جتنا بھی تھا, نسبتاً جتنا بھی تھا, بعض سی چیزیں یہاں سوشل, یہاں بہت سی سول رائٹس ہیں, بہت ساری آزادیاں ہیں, بہت سی چیزیں, اس کی وجہ سے یہ ملک مضبوط ہوا. جو فری مارکیٹ اکانومی ہے, لوگوں کی اونرشپ, لوگوں کے لیے سہولتیں ہیں, لوگ اپنے کوئی بھی بزنس شروع کریں ان کو آسانیاں دی جاتی ہیں, بہت سی خوبیاں ہیں. سوشل جسٹس کی بعض علامتیں اس ملک میں یقیناً موجود رہی ہیں, جس کی وجہ سے ملک اتنا یعنی پھلا پھولا, اتنا ترقی کیا. لیکن ساتھ ساتھ جہاں جہاں اس ملک نے یعنی ڈسکریمنیشن اور انجسٹس اور یعنی یہ جو مختلف قسم کی چیزیں جو ناروا سلوک ہوا ہے لوگوں کے ساتھ, خاص طور پہ امیگریشن کے معاملے میں باہر والوں کے لیے, یا ریشل انجسٹس ہے, یا یہ کہ جو پوری جو تاریخ رہی ہے سلیوری کی, اب وہ چیزوں کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اس وقت نقصان اٹھا رہا ہے, اور ان کو اس چیز کا کوئی سدباب کرنا پڑے گا. اب یہ الزام دے کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں, یہ کریں وہ کریں, اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اب تو اتنی بیداری پھیل گئی ہے کہ اب دیکھیں بہت سارے ایشوز پھر کنورج بھی ہوتے جا رہے ہیں. وہ خالی مسئلہ بلیکس کا نہیں رہا ہے, اب اس وقت بہت سارے ایشوز آ گئے. اوپر سے بیماری کی بات, بیماری دیکھیے وہ 1 لاکھ لوگ تو مر چکے تھے, جلوس تو نکلنا شروع ہوئے, 1 لاکھ لوگ مر گئے اور کوئی تیاری نہیں تھی, اس ملک کو تیار نہیں کیا گیا, مذاق اڑایا گیا, یہ کوئی بیماری نہیں ہے, چائنا فلاں یہ وہ. اور جناب جب آ گئی سروں پر, موت مل ڈاری تھی ہر ایک کے, اس وقت جناب لاک ڈاؤن کیا, اس وقت بھی جو بھی چل رہا تھا کہ نہیں, پھر اب یعنی پراپر طریقے سے نہ تیاری کی گئی, نہ جب بیماری آئی اس کا صحیح طرح سے وہ اس کو ٹریٹ کیا گیا, پراپر طریقے سے ریسورسز اویلیبل نہیں تھے, ڈاکٹرز جو تھے وہ کتنے مارے گئے, فرنٹ لائن ورکرز, یعنی میں خود ہیلتھ انڈسٹری میں رہا ہوں میں, اور کاؤنٹی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں روز دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی ملک تیار نہیں تھا, اور ظاہر ہے پھر سوال کس سے پوچھا جائے گا. تو جو لوگ جن کے پاس جو کہ جواب دینا جن کو چاہیے اور جواب ان کے پاس نہیں ہے, چنانچہ وہ اب اس قسم کے حربوں کو, اس قسم کے ہٹ کنڈے استعمال کر کے کبھی اس پہ الزام, کبھی چائنا پہ الزام, کبھی فلاں پہ الزام. شروع میں ایران پہ بھی بڑا وہ تھا کہ ایران میں جو قوم میں مولویوں نے یہ کر دیا فلاں. یعنی سیدھی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے گریبان اٹھا کر دیکھیں اور معاملے کو صحیح طرح سے مینیج کریں. ابھی بھی اس چیز کا خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ بیماری جو پھیل جائے, اور پھیل رہی ہے ابھی بھی, لیکن بہرحال تھوڑا سا ایک کمی آئی ہے, تو وہ
ہیوسٹن میں اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں اور میرے خیال میں تھوڑا بہت یہاں ہے موجود، تو یقیناً ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا نیو یارک اور ان علاقوں میں تھا. لیکن یہ اس کا اندیشہ ہے کہ دوبارہ یہاں شروع ہو جائے. تو ابھی بھی اگر تیار نہیں ہوئے پراپر طریقے سے ہسپتالوں میں، مثلا کوئی اگر جائے کووڈ-19 کا پیشنٹ ہو، اس کو کیا اس کا ہیلتھ انشورنس نہیں، کیا اس کو علاج ہو جائے گا؟ اگر انشورنس ہے تو بہت مہنگا علاج ہے اس معاملے کا. کسی کے بعد ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو بڑی مصیبت میں پڑ سکتا ہے انسان. ہیلتھ انڈسٹری جو ہے اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، یہ ان کو بے لگام چھوڑا گیا ہے اس ملک میں. بہرحال یہ مسائل ہیں. آپ کا بڑا گہرا جو آپ شروع میں انٹروڈکشن کرایا تھا کہ آپ جو ہے وہ مینٹل سائنس اور جو آپ کوچنگ بھی کرتے ہیں، تو کووڈ-19 کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں میں اسٹریس یا پرسنالٹی ڈس آرڈر جسے کہہ سکتے ہیں، تو اس کو کیسے کوپ اپ کرنا چاہیے، کیسے اس پہ قابو پائیں؟ اس سے کیونکہ ہمارا یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، ہندوستان بھی ہے، یورپ بھی ہے. کس طریقے سے اس کووڈ-19 میں جب لوگ اپنے گھر میں موجود ہیں، معذرت چاہتا ہوں، تو کس طریقے سے ہم اب کوپ اپ کر سکتے ہیں اپنے ایموشنز کو اور اسٹریس کو یا ڈپریشن کو، کس طرح سے کیا طریقے اپنایا جائے؟ دیکھیے عام حالات میں دیکھیے کسی کی اگر جاب چلی جائے، کسی کا کوئی جی انتقال ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، یا کسی کو یعنی اس کے اندر پری ڈسپوزڈ ہے، یعنی مینٹل ہیلتھ ایشوز اس کے فیملی میں ہے، یا یہ کہ شروع سے ہی اس میں ڈپریشن یا کوئی چیز رہی ہے، تو ان لوگوں کو تو ویسے ہی ہیلپ لینی چاہیے. چاہے کاؤنسلرس کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، جو بھی کریں، سوشل ورکرز ہیں جو بھی کریں. لیکن اب اگر معاشرے میں ایسا حال ہو جائے، ایک وبا پینڈیمک کی صورت اختیار کر جائے کہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، لوگ آئسولیٹ ہو گئے، گھر والے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اب آپ مل نہیں سکتے جا کے، اب آپ کو پتہ نہیں کون بیمار ہے کون صحت مند ہے، اس لیے کہ جو صحت مند ہے وہ بھی بیمار لگ رہا ہے، اس لیے کہ ممکن ہے وہ کیریئر ہو بیمار کر دے. تو ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ اینگزائٹی جو ہے عام لوگوں کی، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جو نارمل تھے، صرف اس پینڈیمک کے درمیان ان کو اسٹریس اتنا بڑھ گیا کہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آیا میں اتنا اینکشس کیوں. کبھی کسی کا غصہ بڑھ رہا ہے، کبھی کسی کے ساتھ مسائل اختلافات، فیملی ایشوز کھڑے ہو گئے، کوئی جو ہے ڈاکٹر کے وزٹ سال میں ایک نہیں ہوتا تھا، اب جناب وہ ایک مہینے میں 3 وزٹ، 3 مرتبہ مسئلے کھڑے ہو گئے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اینگزائٹی پھیل گئی ہے. اب ظاہر ہے ہیومن ایک رسپانس ہے، جب انسان جب اس پر اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. دیکھیے اسٹریس ولنریبلٹی ماڈل ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ میں اور فزیکل ہیلتھ میں بھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں یعنی ان میں ولنریبل زیادہ ہوتے ہیں، ان میں بیماری کا یا نفسیاتی بیماری کا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، فیملی ریزنز ہوتے ہیں، دوسری وجہ ہوتی ہے یا ٹراما ہوتا ہے، پاس زندگی میں ٹراما یا کچھ اور ہوتا ہے، یہ چیز پاسبل ہے. یہ ولنریبلٹی ہے. دوسرا اسٹریس، اگر آپ کمپاؤنڈ، اگر ولنریبل بھی کوئی شخص ہے اور اس پہ اسٹریس بھی آ جائے، جاب چلی جائے ایک دم سے اور جاب نہیں مل نہیں رہی ہو اور کرایہ گھر کا سر پر جمع ہو جائے، بل آنا شروع ہو جائے، بینک میں 200 روپے رکھے ہوئے ہیں اور 2000 کے بل آ گئے. اب سوچیے انسان، نارمل انسان کیا کرے گا ایسے حالات میں؟ وہ اسٹیمولس کا اسٹیمولس آئے گا، کسی کا مہینے کا خرچہ اگر 5-6 ہزار کا ہے تو $1200 کا اسٹیمولس چیک اس کے پاس آئے گا تو کون سا معجزہ ہو جائے گا اس کی زندگی میں؟ بڑے مسائل ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ یعنی دیکھیے لوگوں کے پاس اکثر کے پاس انشورنس بھی ہوتی ہے، نہیں بھی ہوتی، بہرحال ہر صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ دے شوڈ سیک ہیلپ اینڈ میک سینس آف واٹ از گوئنگ آن، اور اپنے موڈ کو مینیج کریں، اسٹریس کو مینیج کریں، ایک پلان بنائیں، اپنی زندگی کا پلان کیا، اچھا اس سچویشن میں کیسے پلان کروں، کلیئر ہیڈ طریقے سے، یعنی اپنے ذہن کو بالکل سکون کے ساتھ جو ہے بیٹھ کر. تو اب یہی تو کام ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کا، یہی کام ہوتا ہے. ظاہر ہے ڈاکٹرز کے پاس عام طور پہ علاج ہوتا ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا ہر پیشنٹ کے ساتھ 1 گھنٹہ بات کریں بیٹھ کے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ہیلپ لیں. اب اگر ضروری نہیں کہ ہر آدمی کو ہیلپ لینا پڑے، لیکن اب گھر میں بھی کسی سے اگر ہیلپ مل جائے، ڈاکٹر سے بھی ہیلپ مل جائے، کسی بھی طرح سے انسان کسی سے بات کرے، کسی عالم دین سے بات کر لے، یا جو بھی جس مسلک کے جس دین کے آپ ہیں، کہیں انسان کو یہ پتا ہو کہ I need to seek help, acknowledge this as a problem and seek help. اس کو ڈینائل میں نہیں جائے، اس لیے کہ بعض اوقات لوگ ڈینائل میں ہوتے ہیں، خاندان میں مسائل ہو رہے ہیں، بار بار تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایشو ہے. تو ایشوز ہے نا، جبھی تو انسانوں میں مسائل ہوتے ہیں. تو ایشو جب ہے تو اس کو فیس کریں اور اس کو مینیج کریں، ہیلپ لیں، تاکہ وہ یہ اپنی تو انسان جو ہے کمزور ہے، یوں کہنا چاہیے.
خلق الانسان ضعیفا، قرآن میں لکھا ہے انسان اپنے آپ کو پہاڑ نہیں سمجھے، پہاڑ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بہت زیادہ زلزلہ آ جائے، پریشر ہو جائے تو انسان تو مطلب گوشت اور پوست اور ہڈیوں سے بنا ہے اس میں، اور کیا. تو انسان کمزور ہے، انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر قسم کے مسائل کر سکے. اب کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا 1000 مسائل ہو گئے، اب ظاہر ہے نیڈس ٹو سیک ہیلپ، اپنے صحیح لوگوں سے مشورہ کرے، بات کرے، اور اپنے یعنی اللہ سے تعلق مضبوط کرے. اس معاملے میں سوچے میں اپنی آئندہ زندگی کو بہتر کیسے بناؤں. اگر پاسٹ زندگی میں کوئی غلطیاں تھیں، اب میں کیا کروں کہ دیکھو ریپیٹ نہ ہو. اب میں اپنے رشتے بہتر کروں، اب میں جاب میں اپنی سکسیس کے چانسز بڑھاؤں، اب میں مثلا کوئی نیا کورس لے لوں، نئی چیزیں لوں، مطالعہ کروں، اچھا ریسٹ کروں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھوں، امیونٹی بلڈ کروں. میڈیکل پروفیشنل جیسا کہتے ہیں نا کہ امیونٹی، اچھی غذا کھاؤں، اپنے آپ کو جسم میں امیونٹی ریزسٹنس پیدا کروں، مضبوط کروں اپنے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. میرے خیال میں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریز دا فلیگ، یعنی جب بھی آپ کے اوپر کچھ ڈپریشن یا اسٹریس ہو تو یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڑی. تو ماشاء اللہ میں ریسنٹ کمیٹی سے مخاطب ہوں. ہمارے پاس قبلہ مولانا شمشاد حضرت مرتضی صاحب موجود ہیں، اور ماشاء اللہ قبلہ ہر جگہ ہر مسجد میں ہر امام باغ ماشاء اللہ مجالس سے جو خطاب فرماتے ہیں اور ایزیلی اویلیبل ہے. تو مولانا سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں. قبلہ سرمدی رزق کی طرف آؤں گا اور ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایپیڈیمک جو کووڈ-19 ہے اس کو آپ اپنے جو یقیناً وہاں پہ بھی الہ آباد میں بھی میں خاص طور سے جو ہمارے فقہ جعفریہ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں یا ہم جس کو اہل تشریح کہتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا ویلفیئر کے کام آپ کے اپنے شہر میں الہ آباد میں ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے معمولین کی آپ لوگ خدمت کرتے ہیں، یا جیسے ابھی آپ نے قبلہ شمشاد حضرت صاحب کو سنا تو کیا وہ مسائل جی الہ آباد میں بھی ہیں اور ان کو کس طریقے سے آپ لوگ دور کرتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا تعلق ایک بہت ہی علمی خانوادے سے ہے، علماء کرام کے فیملی سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ لوگ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ جی جی. مسائل جو ہیں وہ جیسا کہ خود قبلہ شمشاد صاحب نے بھی بیان کیا کہ جو بھی مسائل ہیں وہ دنیا میں تقریباً جو ہیں وہ کامن ہیں، اور اسٹریس بہت زیادہ ہے لوگوں میں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کسی کے بزنس میں پرابلم ہے تو کوئی جو ہے وہ اپنی جاب پہ نہیں جا پا رہا ہے. جو ٹیچرز ہیں وہ سیلری کٹ فیس کر رہے ہیں، کسی کو اسکول 50% سیلری دے رہا ہے تو کسی کو 25% دے رہا ہے. اور کچھ جگہ یہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ اب زیادہ تر آن لائن کلاسز چل رہے ہیں تو کچھ ہی ٹیچرز کو جو ہے امپلوائے کیا گیا ہے، باقی کو فی الحال جو ہے وہ ٹیمپررلی جو ہے وہ ان امپلائمنٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں. دوسرے خود مسائل یہ بھی ہیں کہ بیماری پھیل رہی ہے، لوگ اگر کورونا سے جو ہے وہ افیکٹڈ نہیں بھی ہیں تب بھی جیسا شمشاد صاحب نے کہا کہ وہ شک کے عالم میں جو ہیں وہ جی رہے ہیں اور یہی سوچ رہے ہیں کہ کہیں ہم کو یہ بیماری تو نہیں ہو گئی، یا کہیں ہم باہر کسی ضروری کام سے جانا چاہ رہے ہیں تو کسی دوسرے سے یہ وائرس ہمارے اندر ٹرانسفر نہ ہو جائے. خاص کر وہ ایج گروپ میں وہ لوگ کی جو 60+ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو اس طرح کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اس کے اگر آپ سولوشن کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ 100% تو جو ہے وہ اس پرابلم کو سالو نہیں کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ پھر پرابلم ہی نہ ہو. لیکن کچھ سولوشنز ایسے ہیں کہ جن کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے کہ انسان زیادہ تر پازیٹیو سائڈس پہ جو ہے وہ اپنی نظر رکھے، نیگیٹو سائڈس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو نظر انداز کرے. ایون دو اٹس ناٹ سو سمپل، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. جیسے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی بہت سے فائدے نظر آئے. کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے، اب وہ اپنی فیملی کو کافی ٹائم دے سکتے ہیں. اور کچھ فائدہ یہ بھی ہوا کہ انوائرمنٹ ہمارا بہت کلین ہو گیا. ہمارے یہاں انڈیا میں ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ 200 کلومیٹرز کے فاصلے سے دیکھا گیا ایک جگہ پہ، تو یہ بھی بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہوا. اور ورلڈ لیول پہ دیکھیں تو جی ہاں پولوشن ختم ہوئی، تو اوزون لیئر میں بھی آپ نے جیسے پڑھا ہوگا کہ جو ہے وہ کچھ دھیرے دھیرے اس میں جو ہے وہ ریکوری شروع ہوگی. تو یہ سب چیزیں ہیں جو پازیٹیو سائڈس ہیں اس پہ نظر رکھی جائے. اور اب میں اپنی مثال جو ہے وہ سامنے رکھوں، اس وقت دنیا میں بہت سے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے، تو میں نے جیسا کہ اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ میری کمپیوٹر سائنس سے بھی جو ہے میرا تعلق ہے، میں نے ماسٹرز کیا اس میں، میں پڑھاتا بھی ہوں اسکول میں.
تو کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ آن لائن ان کو اگر کریں، ارننگ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اگر اپنے آفس نہیں جا پا رہے ہیں یا آپ کو سیلری آپ کی کچھ پرسنٹیج مل رہی ہے، 100% سیلری نہیں مل رہی ہے، تو اب جیسے بلاگنگ ایک انٹرنیٹ پہ فیچر ہوتا ہے، ایک انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے آن لائن، جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں. اور میں خود بھی جو ہے وہ اس کو پچھلے ہفتے سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہوں اور اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ لے رہا ہوں، کیونکہ جو میرے بہت سے پلانس تھے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کینسل ہو گئے. نئی کوچنگز کھولنا اور نئے نئے بچوں کو جو ہے وہ جمع کر کے ان کو ٹیوشن دینا اور اپنے جو ہے وہ انکم کو بڑھانا، وہ لاک ڈاؤن میں پاسبل نہیں ہے. تو اس طرح سے بہت سے جو ہے وہ کام ہیں جو آن لائن کیے جا سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کچھ وقت اسپینڈ کریں، تھوڑا سا انویسٹمنٹ کریں تو آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے. باقی آپ نے جو یہ پوچھا کہ لوگوں کی ایک دوسرے کی سوسائٹی میں مدد کرنا، تو خود ہمارے بڑے بھائی مولانا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب اور ہمارے دوسرے بھائی زہدی رضوی اور میں خود اور فیملی کے میرے اور لوگ بھی سب نے مل کے پلان کیا، اور ہم نے ایک گروپ سے بات کی کہ جن کے پاس بہت کچھ غلے کا سامان تھا، یعنی یہ آٹا دال چاول، اور وہ سپلائی کر رہے تھے. تو یہ صرف بتانے کے لیے ہے، باقی فی سبیل اللہ یہ کام کیا گیا. اور بہت سے لوگوں کی کہ جو اس شہر میں ہمارے محلے میں ہمارے اطراف میں رہتے تھے، ان کی ایک فہرست تیار کی گئی کہ جو واقعی مستحق تھے، اور ان تک جو ہے وہ ایک ایک کر کے ہر روز 5 یا 10 لوگوں کو سامان جو ہے وہ پہنچایا گیا. سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا گیا، رسی سے سامان باندھ کے ان تک جو ہے وہ ایک طرح سے تھرو کیا جاتا تھا. ہم اپنے جو ہے وہ ٹیریس پہ جا کے اس کو ان تک پہنچاتے تھے. وہ ہمارے گھر کے پیچھے رہنے والے کچھ غریب طبقے کے لوگ تھے، تو ان تک اس طرح سے سامان پہنچایا گیا. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے واٹس ایپ یا پھر فیس بک میسنجر کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کیا اور اپنی پرابلمس بتائیں. کوئی جیسے ان کی منتھلی دوا چلتی تھی، وہ اپنے جاب کے چلے جانے کی وجہ سے وہ دوا یا انجیکشنز نہیں خرید سکتے تھے، تو اس کا بھی ہم نے انتظام کیا. ہم نے فیس بک پوسٹ ڈالی اور کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ گیدر کیا، کلیکٹ کیا اور ان تک پہنچایا. تو اس طرح سے الگ الگ طریقوں سے ہم نے جو ہے وہ جہاں تک ہماری اپنی حیثیت اور جو ہماری کوشش کی جو ہے وہ حد تھی، ہم نے لوگوں کے تک جو ہے وہ مدد بھی پہنچائی. اور آج بھی ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جو بھی اس نے ہمیں جن بھی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کے ذریعے سے اس کے ان بندگان کی مدد کر سکیں کہ جو مستحق ہیں اور جن کو خود اللہ یعنی آل اللہ کہا گیا. اور روایت بھی ہے کہ قیامت کے دن خدا کہے گا کہ میں تیرے در پہ آیا تھا اور تو نے مجھے جو ہے وہ نکار دیا، تو نے مجھے جو ہے وہ مجھے کچھ دینے سے انکار کیا. تو انسان پوچھے گا کہ اے خدا تو میرے در پہ کب آیا؟ تو خدا کہے گا کہ وہ فلاں فقیر جو تیرے در پہ آیا تھا اس کی میں بات کر رہا ہوں. یعنی وہ مرتبہ اور عظمت اس کو اللہ نے بخشی ہے، وہ فقیر کو، کہ اس کو اللہ اپنے سے نسبت دے رہا ہے کہ میں تیرے در پہ آیا تھا اور تو نے اس کو دھتکار دیا. اس لیے کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن جو ہے وہ بہت پورا باب ہے ہمارے یہاں حدیث کا، کہ کسی بھی مومن کے دل میں سرور کو داخل کرنا، خوشی کو داخل کرنا. چند پیسے خرچ کر کے آپ کی اپنی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے، لیکن یہ کہ آپ چند پیسے اگر کسی فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کی اپنی دنیا ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم سے جہاں تک ممکن ہو سکا ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب کے ساتھ ہم نے مل کے، اور دیگر ہمارے جو دوستان تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی حیثیت بھر لوگوں کی مدد کی. اور خدا ہم کو بحق اہل بیت اس کا اجر دے اور موقع دے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا. اور میں بہت شکر گزار ہوں قبلہ مولانا اثر بدی رضوی صاحب کا کہ آپ نے رات کے اس پہر میں الہ آباد انڈیا سے ہمیں جوائن کیا. مولا آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا. اسی طریقے سے آپ الہی آمین. علوم آل محمد کی ترویج کریں، دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی. اور میں قبلہ مولانا شمشاد حیدر مرتضوی صاحب کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں. وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ پروگرامس میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے قیمتی جو ان کے تجربات کہہ رہے ہیں یا جو علمی گفتگو فرماتے ہیں، مولا اس کو ان کا اجر عظیم عنایت فرمائے. بہت شکر گزار ہوں. مجھے محمد علی جعفری کو بزم ولایت کے اس خصوصی پروگرام سے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.